ناظرین، سب سے پہلے مانچسٹر میں جو پروگرام ہم نے کیا اس کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے اور اس سے کم ہمیں اس بات کا حوصلہ ملا کہ ہم یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو ریلیف کا کام ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا آغاز ہے اور جتنی بڑی تعداد میں خواتین و حضرات آئے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا. اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہے. اور ابھی جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ ہمارا بریڈ فورڈ میں ہے. یہ جو این جی اوز میرے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کے ذریعے سے ہم یہ پیسے پاکستان میں پہنچائیں گے اور وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں، جو ٹیمیں ہیں، بہت سارے لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ رابطے میں ہیں اور لگاتار ریلیف کا کام کریں گے. ابھی بھی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن وسائل کی کمی ہے. جب ہم وسائل مہیا کریں گے تو یہ کھل کر زیادہ بڑے پیمانے پر کام کر پائیں گے. اب بریڈ فورڈ میں ہمارا اتوار کو پروگرام ہے اور وہاں پہ انمز ریسٹورنٹ ہے. شام 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ہم وہاں پہ فنڈ ریزنگ کے لیے سارے اکٹھے ہوں گے اور بہت جلدی اپنے ہم وطنوں کے لیے ہم ایک ٹیلی تھون کریں گے سارے مل کر. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہ 2-3 دن ہم کریں گے ٹیلی تھون کیونکہ بہت سارے لوگ اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ رہے ہیں اور یہ جو اکاؤنٹ جن پہ ہم فنڈ کلیکشن کروا رہے ہیں کچھ این جی اوز کے لیے یہ موجود ہیں. یہاں پہ آپ میری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ فنڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے مقصد کے لیے ہے اور وہیں پہ استعمال ہوگی. جو چیزیں ابھی تک ہمیں پتہ چلی ہیں وہاں پہ لوگوں کو چاہیے. ہم آپ سے اپیل بھی کریں گے جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ چیزیں مہیا کریں. بسترے اور کپڑے بھی چاہیے ہوں گے، مچھردانیاں ہیں، خیمے ہیں، پکا پکایا کھانا ہے، راشن ہے، دوائیاں ہیں، پھر میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگانے پڑیں گے. چارے کی بہت بڑی مقدار میں ضرورت ہے اور یہ چارہ دور سے ٹریول کر کے لانا پڑے گا کیونکہ جن علاقوں میں سیلاب آ گیا وہاں پہ تو چارہ اویلیبل نہیں ہے کیونکہ چارہ روز کے روز یہ لوگ کاٹتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. اب ان علاقوں میں تو چارہ اویلیبل نہیں ہے. جہاں اویلیبل ہے وہاں سے لانا پڑے گا اور اس وقت جانوروں کا سروائیول ایک بڑا مسئلہ ہے. یاد رکھیے کہ چناب، راوی اور اس کے ساتھ جو آپ کا ستلج ہے اس کے جو کنارے ہیں یہ گائے بھینسیں پالنے کے حوالے سے، مویشیوں کے حوالے سے یہ بڑے مشہور ہیں. یہاں پہ جو دیہات ہیں اور جو شہر ہیں یہاں پہ بڑی مشہور گائیوں کی بھینسوں کی نسلیں ہوتی ہیں اور یہ دودھ کی پروڈکشن کا ایک بڑا ہب ہے پاکستان کا. تو یہاں جو جانور ہیں ان کو بچانا بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے ہم نے سروے شروع کروایا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں سے چارہ اکٹھا کر کے پہنچا سکتے ہیں. اتنا چارہ تو نہیں ملے گا جانوروں کو لیکن انہیں سروائیو اگر وہ کر جاتے ہیں یہ 2-3 مہینے اور یہ وہ ٹائم نکال جاتے ہیں تو پھر واپس چیزیں روٹین کی طرف آ سکتی ہیں. اس وقت ضروری یہ نہیں ہے کہ پروڈکشن ہو دودھ کی، اس وقت ضروری یہ ہے کہ جانور کم سے کم سروائیو کر جائیں. اب ناظرین، عمران خان صاحب کا وہ ٹویٹ یا وہ خبر جو علیمہ خانم باہر جیل کے کھڑی ہو کر دے رہی تھی کل، تو ان کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا. اٹیک والے معاملات پہ میں آتا ہوں، کچھ چیزیں اور پتہ چلی ہیں لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ جس سے ریاست ڈرتی ہے اور وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے خوف میں مبتلا ہیں. اسی خوف کے باعث ہم پر ظلم بڑھایا جا رہا ہے. مجھے اور میری اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ہمیں صرف اس امید کے ساتھ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گا اور اپنے نظریات سے پیچھے ہٹ جاؤں. مجھے توڑنے کی کوشش کا مقصد عوام کی آواز دبانا ہے. یہ وہی طرز عمل ہے جو سقوط ڈھاکہ کے وقت یحییٰ خان کا تھا. اس نے بھی صرف اپنے اقتدار کی طوالت کی کوشش میں اندھا ہو کر عوامی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کی فسطائیت بپا کی اور بالآخر ملک کو توڑ دیا. یہ ساری تفصیلات حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں موجود ہیں. عاصم منیر بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک میں ظلم کر رہا ہے اور ملک کو کمزور کر رہا ہے. اب یہی فرق ہے نا علیمہ خانم میں اور باقی لوگوں میں. باقی لوگ جیل میں عمران خان سے باہر نکل کر آتے ہیں، پورے ٹویٹ کے اندر کہیں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں ہوتا. علیمہ خانم جیل سے نکل کر آتی ہیں تو عاصم منیر کا بھی نام ہوتا ہے اور ان کے ساتھ نتھی کر کے یحییٰ خان کا نام بھی ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پرابلم تو علیمہ خانم سے ہے. 1971 اور موجودہ دور میں بہرحال فرق صرف یہ ہے کہ آج عوام باشعور ہے. سوشل میڈیا نے تمام حقائق عوام پر واضح کر دیے ہیں اور عوام ظلم کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سیکھ چکی ہے. یہی وجہ ہے یہ ظلم کا نظام جلد ختم ہو کر رہے گا. وقت آ گیا ہے کہ عوام کی آواز سنی جائے. ملک میں سیلاب کی وجہ سے ہر جانب تباہی ہے. پاکستان کی معیشت پہلے ہی تباہ حال ہے. اب سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں، مال مویشی سب ڈوب گئے ہیں جس سے زرعی معیشت مکمل تباہ ہو گئی ہے اور اس کا اثر پورے ملک پر پڑے گا. ایسے میں اہم ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی امداد کے لیے
بلا تفریق سب اپنا کردار ادا کریں۔ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو اس مقصد کے لیے ضرور ٹیلی تھون اور فنڈ ریزنگ کرتا۔ محض حکومتی ادارے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک شخص کو اپنا حصہ ڈال کر من حیث القوم اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مستقبل میں سیلاب کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ باہر ہوتے ضرور ٹیلی تھون کرتے، اور اگر عمران خان کرتے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا آپ سب کو اندازہ ہے۔ اب عمران خان موجود نہیں ہے تو ہم اس کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ فنڈ ریزنگ کرتے رہے، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور وہ ہماری مدد کریں۔ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ دعوت دیتے ہیں، جو بھی اس کے اندر آنا چاہتا ہے، جو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ آ جائے، ہم کسی کو منع نہیں کریں گے۔ اور جو بھی، چاہے وہ کوئی مشہور شخصیت ہے، چاہے وہ کوئی فنڈ ریزنگ کا تجربہ ہے اس کا، جو بھی اس میں ہماری مدد کرے گا ہم اس کے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ یہ وقت ہے پاکستانیوں کو بچانے کا، سروائیول کا معاملہ ہے نا۔ حکومت کی تو یہ قابلیت بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں، ہمیں میدان میں آنا پڑے گا، ہم کوشش کریں گے۔ عمران خان اگر یہ کرتے تو بہت بڑے پیمانے پر کرتے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میرے خیال میں تو اس وقت عمران خان کو ایک ٹیلی تھون کے لیے صرف باہر نکالیں پھر واپس بند کر دیں، تو آپ اس کا امپیکٹ دیکھ لیجئے گا کہ کتنی امداد اکٹھی ہو جاتی ہے پاکستانیوں کے لیے اور کتنے بڑے پیمانے پر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ آخر میں عمران خان صاحب نے اسی پیراگراف میں کہا کہ مستقبل میں سیلاب کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ شجر کاری کرنا ہوگی، درختوں کی کٹائی بھی روکنی چاہیے۔ ویسے بلوچستان میں اختر مینگل کے والد کی برسی پر حملے کی شدید مذمت اور اختر مینگل سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر عوامی نمائندگان کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ 8 ستمبر کو محمود اچکزئی کی ہڑتال کی کال پر تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے گی۔ بلوچستان کی عوام کو دہشت گردی اور ہائبرڈ ماحول سے نجات ملنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، جسے خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پر بند کروانا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں، لہذا اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کر کے اسے رکوائیں۔ قبائلی اضلاع میں ہونے والے ڈرون حملے بند کروانا خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ افغانستان میں زلزلے پر میرا دل بہت رنجیدہ ہے اور مجھے دکھ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زبردستی ملک سے باہر نکال رہے ہیں، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ پیغام تھا جی عمران خان صاحب کا، جو نہیں باہر آنے دیا جا رہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں عاصم منیر صاحب پر، اور انہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ پہ جو حملے کا معاملہ ہے، اس میں لوگوں کا موقف آیا، لیکن جو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب نے کیا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں علیمہ خانم پر حملہ ہماری تاریخ میں ایک اور سیاہ باب ہے، اس کی انکوائری پر وقت اور وسائل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عسکری قیادت یا فوجی قیادت اپنے ہی گریبان میں جھانکے تو مجرم مل جائے گا۔ یہ جناب جاوید ہاشمی صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کیا۔